انتخابات کا سفر مکمل ہوا، اب حالات بدلنے چاہیے۔ موسم سرما بھی رخصت ہو رہا ہے، بہار کی آمد ہے، پھول کھلنے کو ہیں۔ اب ملک اور سیاست میں بھی بہار آنی چاہیے۔ ہماری صحافت کی پرانی روایت ہے، جب بھی کوئی اہل سیاست جیل میں جائے تو اس کے ساتھ تمام اختلاف ختم کر کے اس کا ساتھ دیا جاتا ہے۔ میں اسی روایت کا پابند ہوں۔ آصف علی زرداری جب جیل گئے تو میں نے ان پر کالم لکھا، وہ سوتیلا ہے۔ ان کی مہربانی ہے کہ انہیں ہر ملاقات میں یہ کالم یاد رہتا ہے۔ نواز شریف جیل میں گئے تو میں نے ایک کالم لکھا، اگر وہ مر گیا تو۔ نواز شریف کی یادداشت بہت بہتر ہے، آج کل تو میری ان سے ملاقات کو کئی ماہ گزر چکے ہیں، لیکن پہلے ہر ملاقات میں وہ میرے کالموں کا ذکر کیا کرتے تھے۔ رانا ثناء اللہ کی جیل کے دوران بھی لکھا، انہوں نے مکہ مکرمہ سے عمرہ کے دوران مجھے فون کر کے اس کالم کا شکریہ ادا کیا۔ جیل جانے والے سیاستدانوں پر میں نے درجنوں کالم لکھے۔ آج کا کالم تحریک انصاف سے تعلق رکھنے والے اسیروں کے نام ہے۔ 9 مئی کا واقعہ قابل مذمت ہے، مگر 8 فروری کے مینڈیٹ سے پتہ چلتا ہے کہ عوام الناس نے اس بیانیوں کو قابل اعتماد نہیں سمجھا اور عمران خان کو قطار در قطار ووٹ ڈالے ہیں۔ اگر کسی غلطی پر عوامی گواہی میسر نہ آئے تو وہ غلطی بھی ہوا میں اڑ جاتی ہے۔ 8 فروری کے انتخابات کے بعد ایک نئے دور کی ضرورت ہے۔ عمران خان کو جیل سے نکال کر بنی گالہ منتقل کیا جائے۔ وہ کوئی غدار یا شرپسند نہیں، انہیں بھرپور عوامی مینڈیٹ ملا ہے۔ ان کی نظر بندی کے دوران اسٹیبلشمنٹ کا نمائندہ وفد جا کر ان سے ملے۔ اسٹیبلشمنٹ انہیں اپنے تحفظات سے آگاہ کرے، انہیں سیکورٹی صورتحال اور سیاسی ماحول کے بارے میں بریف کیا جائے۔ اسی طرح اہل سیاست بھی ان سے رابطہ کر کے مستقبل کے ماحول کو بہتر کرنے کی کوشش کرے۔ یاد کریں کہ 1977 میں قومی اتحاد اور پیپلز پارٹی میں خونی جنگ جاری تھی۔ قومی اتحاد کی ساری قیادت جیلوں میں بند تھی، مگر پھر ان کو سالہ ریسٹ ہاؤس منتقل کر کے مذاکرات شروع کیے گئے۔ اب بھی ملکی استحکام، سیاسی ساکھ اور معاشی مستقبل کے لیے ایسا کرنا اشد ضروری ہے۔ عمران خان خوشحال اور پڑھے لکھے گھرانے سے تعلق رکھتے ہیں، ایچسن کالج اور آکسفورڈ میں پڑھے، کرکٹ میں آئے تو سلیبریٹی بن گئے۔ ان کے لیے جیل کاٹنا بہت مشکل ہوگا، مگر وہ بہادری اور ثابت قدمی دکھا رہے ہیں۔ 8 فروری کے بعد اب سیاسی جماعتیں اقتدار میں آئیں گی۔ اسٹیبلشمنٹ کا غصہ بھی اب ٹھنڈا ہو جانا چاہیے اور عمران خان کے ساتھ ہونے والا سوتیلا سلوک اب ختم ہو جانا چاہیے۔ پہلے مرحلے کے طور پر انہیں جیل سے نکال کر نظر بند کیا جا سکتا ہے۔ کوشش کی جائے کہ وہ میاں والی سے منتخب ہو کر پارلیمان میں بھی آئیں۔ فرض کریں میری یہ تجویز مان لی جائے تو یکا ملک میں کشیدگی کا ماحول بدل جائے گا۔ ریاست اپنی بھرپور توجہ معیشت کی بہتری کی طرف مرکوز کر سکے گی۔ یاد رکھنا چاہیے کہ اسٹیبلشمنٹ اور عمران خان میں ذاتی اختلافات تو ہیں، پالیسی اختلاف کوئی بھی نہیں، اس لیے اس رابطے میں دونوں طرف سے کوئی ہچکچاہٹ نہیں ہونی چاہیے۔ اور اسی طرح باقی جتنے بھی سیاسی اسیران ہیں، جیسے ڈاکٹر یاسمین راشد، سینیٹر اعجاز چودھری اور میاں محمود الرشید کو اہل لاہور دہائیوں سے جانتے ہیں۔ یہ شرپسند نہیں، ہاں پارٹی کے وفادار ہو سکتے ہیں۔ انہیں جیلوں میں بند ہوئے مہینوں ہو چکے ہیں، اب ان کو ریلیف ملنا چاہیے۔ وہ سیاست میں واپس آئیں گے تو اس سے اعتدال آئے گا۔ اسی طرح روپوش حماد اظہر اور اسلم اقبال کو ان کے حلقہ نوابت نے اعتماد کا ووٹ دیا۔ یہ دونوں نوجوان ہیں، ان کا سیاسی مستقبل روشن ہے، ان کے لیے جمہوری راستہ کھولنا چاہیے۔ پنجاب اور صوبہ KPK میں دیگر گرفتار اور روپوش رہنماؤں کے حوالے سے بھی اب پالیسی بدلنی چاہیے تاکہ نئے جمہوری سفر کا آغاز اچھے اور بھرپور طریقے سے ہو سکے۔ اسٹیبلشمنٹ نے اب تک تمام حربے آزما لیے، مگر نہ ووٹ بینک ٹوٹا، نہ سیاسی امیج پر فرق پڑا۔ میری شروع ہوئی سے آئزانہ رائے تھی کہ انتظامی ہتھ کنڈوں سے ووٹ بینک نہیں ٹوٹتا۔ ووٹ بینک ٹوٹتا ہے تو صرف سیاست سے ہی بڑھتا اور گھٹتا ہے۔ تحریک انصاف کا ووٹ بینک تب ٹوٹے گا جب لوگ ان کی کارکردگی سے مایوس ہوں گے۔ سیاست کے ایک ادنیٰ طالب علم کی حیثیت سے میں تحریک عدم اعتماد کے بعد سے مسلسل یہ عرض کرتا آیا ہوں کہ ملک کے آگے بڑھنے کا واحد راستہ مسالت ہے۔ یہی بات میں نے اور میرے ساتھیوں نے عمران خان اور نواز شریف سے الگ الگ ملاقاتوں میں کی۔ اسٹیبلشمنٹ سے بھی بارہا یہ گزارش کی کہ پی ٹی فضل کی طرح صرف جبر سے نہیں، پی ٹی عنایت کی طرح مہربانی سے بھی کام لیں۔ جو لوگ اسٹیبلشمنٹ کے کہنے پر تحریک انصاف چھوڑ گئے وہ کہیں کے نہ رہے، چاہے وہ چودھری فواد ہوں، فیاض الحسن چوہان ہو یا فردوس عاشق اعوان۔ اسی طرح جہانگیر ترین اور پرویز خٹک بیچارے سیاست سے ہی آؤٹ ہو گئے۔ اس کا صاف مطلب ہے کہ اسٹیبلشمنٹ کی پالیسیوں میں کوئی بہت بڑی خرابی ہے۔
الیکشن کے نتائج بھی ان کی من مرضی کے بالکل الٹ نکلے کہ اب بھی وقت نہیں آیا کہ وہ اپنی پالیسیاں اور حکمت عملی بدلیں، سیاست کو اہل سیاست پر چھوڑیں اور وہ اپنے اصلی کام کی طرف توجہ دیں۔ اگر تاریخ سے سبق سیکھا جائے تو جو کچھ بھٹو کے ساتھ ہوا وہی آج عمران کے ساتھ ہو رہا ہے۔ بھٹو کی سیاست کو 11 سال ضیائی آمریت میں ہر طرح سے مٹانے کی کوشش کی گئی، لیکن بھٹو آج بھی کسی نہ کسی شکل میں زندہ ہے اور اس کی جماعت اس بار بھی سندھ میں حکومت بنائے گی اور مرکز میں صدارت بھی انہیں ملے گی۔ دوسری طرف جنرل ضیاء الحق کے وارث اعجاز الحق کو پورے پاکستان سے صرف ایک نشست ملی، اور وہ بھی جنرل ضیاء کے نام پر نہیں بلکہ باول نگر کی ارائیں برادری کی سرپرستی کی بنیاد پر۔ آج کی اسٹیبلشمنٹ اور عدلیہ ضیائی دور سے کہیں سمجھدار، روشن خیال اور ترقی پسند ہے۔ انہیں چاہیے کہ ماضی سے سبق سیکھتے ہوئے تحریک انصاف اور عمران خان کی طرف صلح کا ہاتھ بڑھائیں۔ سیاسی قیادت بھی اس حوالے سے اپنا کردار ادا کرے۔ عمران خان بڑے پکے محب وطن ہیں۔ تازہ مینڈیٹ نے ان کی مقبولیت پر تصدیق مہر ثبت کی ہے۔ انہیں بھی اب ریاست کے ساتھ تعاون کا راستہ کھولنا چاہیے۔ اسٹیبلشمنٹ سے لڑائیاں اور گالی گلوچ کرنے والوں کی نہ سنیں اور ایک بالغ النظر سیاستدان کی طرح ماضی کی تلخیاں بلا کر تاریخ کا نیا ورق الٹیں۔ اسی میں ملک و قوم اور عوام کی بھلائی ہے۔ انتخابات کا سفر مکمل ہوا، اب حالات بدلنے چاہیے۔ موسم سرما بھی رخصت ہو رہا ہے، بہار کی آمد ہے، پھول کھلنے کو ہیں، اب ملک اور سیاست میں بھی بہار آنی چاہیے۔ ہماری صحافت کی پرانی روایت ہے، جب بھی کوئی اہل سیاست جیل میں جائے تو اس کے ساتھ تمام اختلاف ختم کر کے اس کا ساتھ دیا جاتا ہے۔ میں اسی روایت کا پابند ہوں۔ آصف علی زرداری جب جیل گئے تو میں نے ان پر کالم لکھا، وہ سوتیلا ہے۔ ان کی مہربانی ہے کہ انہیں ہر ملاقات میں یہ کالم یاد رہتا ہے۔ نواز شریف جیل میں گئے تو میں نے ایک کالم لکھا، اگر وہ مر گیا تو۔ نواز شریف کی یادداشت بہت بہتر ہے۔ آج کل تو میری ان سے ملاقات کو کئی ماہ گزر چکے ہیں، لیکن پہلے ہر ملاقات میں وہ میرے کالموں کا ذکر کیا کرتے تھے۔ رانا ثناء اللہ کی جیل کے دوران بھی لکھا، انہوں نے مکہ مکرمہ سے عمرہ کے دوران مجھے فون کر کے اس کالم کا شکریہ ادا کیا۔ جیل جانے والے سیاستدانوں پر میں نے درجنوں کالم لکھے۔ آج کا کالم تحریک انصاف سے تعلق رکھنے والے اسیروں کے نام ہے۔ 9 مئی کا واقعہ قابل مذمت ہے، مگر 8 فروری کے مینڈیٹ سے پتہ چلتا ہے کہ عوام الناس نے اس بیانیوں کو قابل اعتماد نہیں سمجھا اور عمران خان کو قطار در قطار ووٹ ڈالے ہیں۔ اگر کسی غلطی پر عوامی گواہی میسر نہ آئے تو وہ غلطی بھی ہوا میں اڑ جاتی ہے۔ 8 فروری کے انتخابات کے بعد ایک نئے دور۔ سینئر صحافی اور تجزیہ کار جاوید چودھری کے 0 پوائنٹ کالم سننے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو پریس کر دیں۔